براہ راست لیے چلتے ہیں آپ کو جاتے عمرہ، جہاں پر مریم نواز اور بلاول بھٹو زرداری میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں۔ پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کا جوائنٹ کینڈیڈیٹ ہے اسلام آباد کے سینٹ الیکشنز کے لیے۔ ہم نے بڑا تفصیل سے جو ہمارے سینٹ الیکشنز ہے اس پہ ڈسکشنز کیے ہیں، اور الحمدللہ سید یوسف رضا گیلانی صاحب کا کیمپین بہت ہی اچھا چل رہا ہے۔ انشاءاللہ تعالی سارے پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کے جو سیاسی جماعتیں ہیں ہم مل کے محنت کر رہے ہیں۔ الیکشنز نے ثابت کر لیا ہے کہ ملک کے عوام پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کے ساتھ ہے، اور انشاءاللہ تعالی گیلانی صاحب کی جیت کے ساتھ پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کے سینٹ الیکشنز میں جیت کے ساتھ یہ ثابت ہوگا کہ عوام پی ڈی ایم کے ساتھ ہے اور پارلیمان بھی پی ڈی ایم کے ساتھ ہے۔ ہم میاں محمد نواز شریف صاحب کے، شہباز شریف صاحب کے، پورا مسلم لیگ نون کے شکر گزار ہیں کہ انہوں نے اعتماد دکھایا، ٹرسٹ دکھایا ہمارا یوسف رضا گیلانی صاحب میں، جو کہ اس ملک کا لانگسٹ سرونگ پرائم منسٹر رہا ہے، جس نے اپنا لیڈر آف دا ہاؤس کا رول کو اتنا رسپانسبلٹی کے ساتھ ادا کیا تھا، اس عہدہ کو رسپانسبلٹی کو اپنایا تھا، اور نہ صرف پاکستان پیپلز پارٹی کے جو ایم این ایز ہیں، مگر ہمارے اپوزیشن کے جو ایم این ایز تھے، ہمارے اتحادیوں کے جو ایم این ایز تھے، ان کا بڑا خیال رکھتے تھے اپنے دور میں۔ اور اب کمال یہ ہے کہ اس کٹ پتلی کے دور میں بھی سینٹ کا امیدوار بن کے حکومت کے جو آج کے ایم این ایز ہیں اور اتحادیوں ہیں، ان کو بھی اپنا حکومت سے رسپیکٹ دلوایا ہے، جو ہم سمجھتے ہیں جمہوریت کا اور پی ڈی ایم کا ایک قسم کی جیت ہو چکی ہے، اور اب سب نظریں 3 مارچ کو ہے۔ آپ سب کا شکریہ۔ آپ بھی بات کر لیں۔ جیسے بتایا کہ ضمنی انتخابات میں دیکھا گیا کہ حکومتی امیدوار ہارے، اور الیکشن دیکھا ہے کہ چیزیں چوری ہوئی، پریزائڈنگ آفیسر چوری ہوئی، مگر جو سینٹ انتخابات آ رہے ہیں، آپ کس حد تک پی ڈی ایم متفق ہے، اور امید ہے کہ آپ کے جو ممبرز ہیں وہ اب چوری ہو جو خود بہت؟ اس سے پہلے یہ بھی ایڈ کر لیں کہ ابھی جو ملاقات ہوئی ہے، اس ملاقات کے اندر آپ کی کیا باتیں ہوئی ہیں، اور کیا لانگ مارچ بھی اس کے اندر سینٹ کی تو بات ہو گئی، لانگ مارچ کے حوالے سے بھی پیپلز پارٹی کے ساتھ کوئی بات چیت ہوئی ہے کہ انہیں منایا کہ نہیں منایا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں بلاول بھٹو زرداری صاحب، یوسف رضا گیلانی صاحب اور پیپلز پارٹی کے ڈیلیگیشن کا شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں کہ وہ میرے پاس تشریف لائے، کھانا کھایا، اچھی باتیں ہوئیں ہماری۔ یوسف رضا گیلانی صاحب جو ہیں وہ پی ڈی ایم کے کینڈیڈیٹ ہیں، اور نہ صرف یہ کہ وہ پی ڈی ایم کے کینڈیڈیٹ ہیں، مسلم لیگ نون ایک بہت یہ ایز اے پرائم منسٹر، ایز اے پرسن بہت ایک ایفیبل پرسنالٹی ہیں، سب جمہوریت پسند ان کو پسند بھی کرتے ہیں، اور یہ ہمارے مشترکہ کینڈیڈیٹ ہیں۔ پی ایم ایل این ان کو اس الیکشن میں سپورٹ کر رہی ہے، کیونکہ میں یہ سمجھتی ہوں کہ صرف یہ یوسف رضا گیلانی صاحب کی سپورٹ نہیں ہے، یہ الیکشن ایک ڈیوائیڈ ہے ان لوگوں کے لیے جو عوام کے ساتھ کھڑے ہیں، اور ان لوگوں کے لیے جو اس حکومت کے ذریعے عوام کے اوپر ایک قہر بن کے ٹوٹے ہیں، مہنگائی کے ذمہ دار ہیں، عوام کے لیے مشکلات کے ذمہ دار ہیں، ان کا روزگار، ان کا آٹا، ان کی چینی، ان کی بجلی، ان کی گیس چوری کرنے کے ذمہ دار ہیں، اور جو رائٹ سائیڈ آف عوام پہ اس وقت کھڑے ہیں، یوسف رضا گیلانی صاحب ان کے امیدوار ہیں، اور مجھے امید ہے کہ ہر جمہوریت پسند، ہر وہ انسان چاہے اس کا تعلق حکمران جماعت سے ہو یا کسی بھی جماعت سے ہو، وہ تحریک انصاف کو ووٹ اس وقت نہیں دے گا، کیونکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ عوام کی مجرم جماعت ہے، عمران خان عوام کا مجرم ہے، عوام کی مشکلات کا باعث ہے۔ 3 سال میں جو عوام کے اوپر زندگی تنگ کر دی گئی، اور روز مہنگائی کی صورت میں، لاقانونیت کی صورت میں، مس گورننس کی صورت میں ان کے اوپر جو روز قیامت ٹوٹتی ہے، وہ عوام کا مجرم ہے۔ اور میں یہ بھی سمجھتی ہوں کہ اس وقت ان کی جو ایک سپورٹ ہے وہ ہمیں ختم ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ ان کی پارٹی کے اندر
بہت بڑی بغاوت ہر صوبے میں ہو چکی ہے. تو میرا خیال ہے کہ یہ ایک لائن ہے جس کے اس طرف جمہوریت پسند کھڑے ہیں اور دوسری طرف عوام کے مجرم کھڑے ہیں. اچھا میڈم، یہ بتائیے کہ ہر الیکشن میں ان سین قوتیں سرگرم ہوتی ہیں. یہ جوائنٹ سوال ہے، کیا اب تک وہ قوتیں سرگرم ہوئی ہیں؟ آپ کے لوگوں کو کچھ پریشرائز یا کچھ ان کی ویڈیوز کی دھمکیاں یا کچھ چیزیں شروع ہوئی ہیں یا ابھی تک نیوٹرل ہے وہ لوگ؟ دیکھیں، میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ کل بھی میں نے اسی بات کا جواب دیا تھا. یہ کوئی نیوز نہیں ہے، نہ ہونی چاہیے ایک جمہوری ملک میں کہ اس میں غیر سیاسی قوتیں یا اسٹیبلشمنٹ وہ کسی کھیل کا حصہ نہیں ہے. یہ نیوز نہیں ہے. نیوز تب بنتی ہے جب وہ کھیل کا حصہ بنتے ہیں. تو میرا یہ خیال ہے کہ اگر وہ نہیں شامل تو ان کو شامل ہونا بھی نہیں چاہیے. ان کو اپنے آئینی کردار تک محدود ہونا چاہیے. یہ ان کے لیے بھی اچھا ہے، ہمارے ادارے کے لیے بھی اچھا ہے اور جمہوریت کے لیے بھی اچھا ہے. اچھا میڈم، یہ بتا دیجیے گا کہ جب پی ڈی ایم بنی تھی ضمنی الیکشن میں جو سندھ میں آپ کو کامیابی ہوئی ہے اور پورے پاکستان میں ضمنی الیکشن میں بہت شکست ہوئی حکومت کو، اسے کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ ایون کہ اپنی ہوم گراؤنڈ میں سابق وزیر اعلیٰ پریز کرتے ہیں کہ ہلکے سے بھی اس چیز الیکشن کی ہار گئی، کیا کہیں؟ جی بالکل، آپ صحیح کہہ رہے ہو. ملک کے ہر کونے سے کہ پختونخوا سے لے کے بلوچستان کی پیشین تک حکومت نے ان بائی الیکشنز میں بری طرح شکست کا سامنا کیا ہے. وہ بری طرح ہارے ہیں. عوام نے ان سلیکٹڈ کو ہر بائی الیکشن میں ریجیکٹ کیا ہے، مسترد کر دیا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کے یہ دو فیصلے کہ ہم حکومت کو ہر میدان میں چیلنج کریں گے، بائی الیکشنز میں بھی چیلنج کریں گے اور سینٹ میں بھی مل کے چیلنج کریں گے، یہ فیصلے نے اب پورا سیاسی سچویشن تبدیل کر دیا ہے. حکومت کا گھبراہٹ بکھلاہٹ سب کچھ پورا پاکستان کے سامنے ہے. وہ بری طرح ایکسپوز ہو چکے ہیں اور انشاءاللہ تعالی ہم کامیاب بھی ہوں گے. ہم ان نالائق، ناجائز، نااہل حکمران جو اس ملک کے عام آدمی کے لیے بوجھ بنا ہوا ہے، جنہوں نے اس ملک کے عوام کو تاریخی بے روزگاری، تاریخی غربت میں دکھیل دیا ہے، انشاءاللہ تعالی ہم سب مل کے جمہوریت کو بحال کریں گے. ایک ایسا عوامی حکومت بحال کریں گے جو عوام کی خدمت کرے اور ان کے لیے اس حکومت کی طرح مسائل نہ پیدا کرے. جیسا کہ جب آپ نے بات کی تھی میڈم، جب پی ڈی ایم بنی تو بلاول آپ اور مولانا ساتھ تھے، آپ نے کہا تھا 5 سال پورے کرنے نہیں دیں گے اس حکومت کو. تو اب آگے لانگ مارچ بھی ہے، کیا 5 سال پورے کرنے دیں گے اس حکومت کو یا گھر بیٹھے کامیاب ہو جائیں گے؟ ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کا جو اصول ہے، جو مقصد ہے، جو ایم ہے، وہ بہت ہی ضروری ہے کہ ہم پاکستان میں جمہوریت کو بحال کریں اور ہر ادارہ اپنا آئینی اور جمہوری کردار اپنائیں. یہ ہمارا لانگ ٹرم جدوجہد ہے. کسی ایک گیم سے یہ کامیابی ہمیں فوراً نہیں ملے گی، ہمیں مسلسل اس پہ کام کرنا پڑے گا. لیکن جو ہمارا شارٹ ٹرم امیجیٹ ایم ہے اس وقت، جو ہر پاکستانی کے لیے مصیبت بنا ہوا ہے، وہ یہ کپ پتلی ہے. اور انشاءاللہ تعالی پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کے سارے جماعتوں مل کے اس کٹ پتلی کو بھی گھر بھیج دیں گے اور پاکستان میں انشاءاللہ جمہوریت کا بحالی کریں گے. کل بھی کہا اور پہلے بھی کہتے رہے ہیں کہ یہ کسی اور کا نمائندہ ہے، کہیں سفارش سے آیا. تو جب آپ کی حکومت میں یہ حفیظ شیخ کو وزیر خزانہ بنایا گیا تو اس وقت کوئی پریشر تھا پیپلز پارٹی پر؟ میں حفیظ شیخ کوئی پریشر نہیں تھا. حفیظ شیخ کو نہ اب بنایا ہمارے دور میں بنانے کے لیے اور عمران خان کے دور میں بنانے کے لیے، تو ان سے ہی پوچھ لے. لیکن جو میں نے کل کہا تھا اپنا پریس کانفرنس میں کہ حفیظ شیخ صاحب کا اور گیلانی صاحب کا جو مقابلہ ہے وہ ہر ہمارا ووٹر کے لیے یہ اب سٹاک چوائس ہے. ہر ممبران پارلیمان کے لیے یہ امتحان ہے. ان کو اس سوال کا جواب دینا پڑے گا کہ جب وہ الیکشنز میں جاتے ہیں ان کے ہر کانسٹیٹیوئنٹ، ہر ممبران اسمبلی سے پوچھے گا کہ کیا آپ نے پی ٹی آئی ایم ایف کے امیدوار کو ووٹ دیا ہے،
کیا یا آپ نے عوام کے امیدوار کو ووٹ دیا ہے؟ اور انشاءاللہ تعالی ہم امید کرتے ہیں کہ ممبران پارلیمان اپنے عوام کے امیدوں کے مطابق ووٹ دیں گے. وہ بار بار ان ٹیکنوکریٹس کو اور پی ٹی آئی ایم ایف کے امیدواروں کو ووٹ نہیں دیں گے. ون بائی ون. کہہ رہی ہے کہ مریم نواز جو ہے وہ باہر جا رہی ہیں علاج کے لیے، جبکہ نون لیگ جو ہے وہ کہتی ہے کہ مریم نواز یہیں پر علاج کروائیں، کہیں نہیں جا رہی. یہ بتائیے گا کہ ایک سیکنڈ، اگر مریم نواز باہر جانے کو راضی ہوتی تو مریم نواز کے خلاف ایک اور جھوٹا نیب کا مقدمہ کھولنے کی ضرورت پیش نہ آتی. بلال صاحب یہ بتائیے گا ٹھیک کہ ہے. آپ تحریکیت میں اعتماد کے حوالے سے بڑے کانفیڈنس سے آصف زرداری بھی کہہ رہے تھے تحریکیت میں اعتماد لے کر آئے. کیا آپ لوگوں کی آج کی میٹنگ کے اندر یہ ڈیسائیڈ ہوا ہے کہ سینٹ الیکشن کے بعد آپ لوگ وزیر اعظم یا چیئرمین سینٹ کے خلاف تحریکیت میں اعتماد لے کر آئیں گے، یا گیلانی صاحب کا الیکشن کا فیصلہ کرے گا کہ تحریکیت میں اعتماد لائیے؟ اعتماد میں لیے مریم صاحب بھی بتا دیجیے. ہم نہیں سمجھتے ہیں کہ ہم عدم اعتماد کے کھیل اس وقت کھیل رہے ہیں. ہم صرف اور صرف سینٹ الیکشنز لڑ رہے ہیں. سینٹ الیکشنز اور عدم اعتماد میں بہت ہی فرق ہے. جہاں تک پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کی بات ہے، ہمارے فیصلے آپ کے سامنے ہیں. ہم نے مل کے فیصلے لیے کہ ہم بائی الیکشنز لڑیں گے. ہم نے مل کے فیصلے لیے کہ ہم سینٹ میں مقابلہ کریں گے. ہم نے مل کے فیصلہ لیے کہ ہم لانگ مارچ بھی کریں گے. اور انشاءاللہ تعالی ہم مل کے بھی فیصلہ لیں گے کہ کیسے اس حکومت کو ہٹانا ہے، کہاں سے ہٹانا ہے، اور کہاں سے عدم اعتماد اگر کرنا ہے کہاں سے. دونوں نیشنل پارٹیز ہیں، یہ بتائیے گا کہ ابھی اس وقت جو قوم مقبس میں ہے وہ یہ ہے کہ اوپن بیلٹ اور سیکرٹ بیلٹ، تو اس پہ کیا ڈیسائیڈ ہوا ہے؟ اگر اوپن بیلٹ کا ڈیسیژن آتا ہے تو کیا اسٹریٹجی ہوگی؟ دونوں پارٹیز یا پی ڈی ایم جائے گی سینٹ الیکشن میں یا اپیل پہ جائے گی؟ یہ کہ اس کے حوالے سے قوم کو دیکھیے، میں اس کے اوپر اپنا موقف بہت دفعہ دے چکی ہوں، اور ہر جمہوریت پسند جماعت کا اس کے اوپر یہی موقف ہے کہ اس کا اگر فیصلہ کرنا ہے، کیونکہ یہ آئین پاکستان ہے، اس میں اندر اگر کوئی بھی ترمیم آپ کو لانی ہے اور جو اس کے لیے ریکوائرڈ ہے، وہی ای سی پی نے بھی کہا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کو. میں اس کو دوبارہ دہرا دیتی ہوں کہ وہ پارلیمنٹ کا کام ہے، وہ کسی کورٹ کا کام نہیں ہے. اس میں کورٹ کو ڈریگ کرنا اپنے فائدے کے لیے، یہ کورٹ کو داغدار کرنے والی بات ہے. یہ اس سے اجتناب کیا جانا چاہیے. اور اگر یہ ترمیم لانی ہے تو یہ انشاءاللہ تعالی پارلیمنٹ کے ذریعے آئے گی، عوام کے نمائندوں کے ذریعے آئے گی، اور کنسنسس کے ساتھ آئے گی. اس جعلی حکومت میں ہم ان کے ساتھ بیٹھیں گے نہیں. سوری اراکین میں سے سید یوسف گیلانی کی سیٹ کے لیے پی ڈی ایم کے ساتھ اراکین رابطے میں ہے. obviously ہم الیکشن لڑ رہے ہیں اور ہمارا کانسٹیٹیوئنسی نیشنل اسمبلی ہے اور ہم ہر ممبر سے اپروچ کر رہے ہیں, ووٹ مانگ رہے ہیں. انشاءاللہ تعالی 3 مارچ کو آپ کو سب نظر آئے گا کہ کون کس کے ساتھ. صاحب یہ بتائیے گا چیئرمین سینٹ میں تو ورشپ ایسا لگتا ہے کہ ایسا لگتا ہے آپ کے والد صاحب کا سیاسی موقف رہا ہے کہ حکومت جو ہے اس کو آئینی مدت پوری کر دینی چاہیے, لیکن آپ اس کے برعکس رہے ایک وہ منتخب حکومت کے خلاف منتخب حکومت پہ حملہ آور ہو رہے ہیں. میں سیاسی لشکر لے کے ہم برابر ہو رہا. آئی تھنک کہ آپ کا ڈسکرپشن سے میں رسپیکٹفلی ڈس ایگری کروں گا. پاکستان پیپلز پارٹی نے ہمیشہ صرف اور صرف جمہوری انداز میں اپوزیشن کیا ہے. آج بھی ہم صرف اور صرف جمہوریت میں یقین رکھتے ہیں اور احتجاج بھی جمہوریت کے ہی ایک ہتھیار ہے کہ آپ پرامن احتجاج آپ کا جمہوری حق ہے اور اس کو استعمال کرنا بھی آپ کا حق ہے. ہم بالکل سمجھتے ہیں کہ جائز حکومتوں کو اپنا ٹرم بھی پورا کرنا چاہیے, پارلیمان بھی اپنا ٹرم پورا کرنا چاہیے. اس وقت جس نظام کا ہم مقابلہ کر رہا ہے وہ سلیکٹڈ نظام ہے جو مسلط کیا گیا ہے اس ملک کے عوام پہ, اور زبردستی اس حکومت کو, ان کے اتحادیوں کو, ان کے ناراض اراکین کو زبردستی باندھا گیا ہے. جب یہ زبردستی آپس میں نہیں باندھے ہوں گے تو پھر یہ نالائق ناجائز
نظام ہی نہیں ہوگا اور ہمارا احتجاج کامیاب ہوگا. میں اس میں ایک ایڈ کرنا چاہتی ہوں. میں ایک سیکنڈ میں اس میں ایک ایڈ کرنا چاہتی ہوں. آپ نے جو فارمولا، ایک سیکنڈ بھائی ادھر دیکھیں، آپ نے جو فارمولا کہا ہے وہ منتخب حکومتوں پہ اپلائی ہوتا ہے، چنتخب حکومتوں پہ اپلائی نہیں ہوتا. پہلے عمران خان جو ہے امپائر کی انگلی کا انتظار کرتے رہے. آپ بتائیں کہ اس جو الیکشن ہونے جا رہا ہے سینٹ کا، اس میں انگلی کامیاب کروائے گی یا ان کی جو جدوجہد ہے وہ کامیاب کرائے گی؟ انشاءاللہ تعالی عوام کی طاقت اس میں کامیاب کرائے گی انشاءاللہ. کنفیوژن کا شکار ہے اور نواز شریف کا جو بیانیہ تھا 16 اکتوبر گجرانوالے کا، وہ کہیں کھو گیا. ہم پاکستان پیپلز پارٹی کا خورشید شاہ صاحب اب تک جیل میں ہیں اور شہباز شریف صاحب کا جیل میں ہے. ان دونوں کا ہم مذمت کرتے ہیں اور ہر جلسہ میں، ہر موقع پہ ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ ہمارے قائد اس پہ اختلاف آج کا اور ماضی کا ان کو رہا کرو. ساتھ ساتھ ہم حمزہ شہباز شریف صاحب کا کل کا اچھا خبر ملا کہ بیل حاصل کیا ہے اور ہم حمزہ شہباز شریف صاحب کے ریلیز پہ، بیل پہ ان کو مبارکباد دینا چاہیں گے. اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہر جو پولیٹیشین ہے، جو رہنما ہے، اس قسم کے ہتھ کنڈے کے بجائے ہم سے لیول پلینگ فیلڈ کا مقابلہ کرے. اس قسم کا غیر جمہوری ہتھ کنڈا نہ استعمال کر کے ہمارا مقابلہ کرے تاکہ ہم آپ کو اپنے اصل اوقات دکھا سکیں. تھینک یو ویری مچ جی، بہت شکریہ. Fly with PIA and save gold. Register now. Scan QR code and register yourself to get gold and loyalty benefits. Powered by ARY Sahulat Wallet.